آپ کی بیوی کہنے لگی حبیب ایسے کیسے کام چلے گا؟ اگر مزدوری کی ہے تو پھر پیسے بھی تو ملنے چاہیے تھے۔ اگلا دن پھر آیا، پھر جنگل کا رخ کیا، پھر تصویر پکڑی۔ اب آپ نے بھی میرے ساتھ کرنا ہے، میرے ساتھ کرنا ہے۔ تصویر پکڑی، پھر شروع ہو گیا کیا کرتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ، پھر ذکر۔ رات ہوئی، گھر واپس آئے تو بیوی نے پوچھا حبیب آج بھی کوئی کام ملا؟ ہاں مزدوری کی ہے، تو کچھ پیسے بھی ملے ہیں، اجرت بھی ملی ہے، کچھ کھانے کو لیا، لیکن مالک جو ہے نا بڑا قریب ہے، بڑا قریب ہے مالک، روزی دینی ہے، لیکن دل نہیں مانتا کہ مالک کے سامنے جو ہے نا التجا کی جائے کہ مجھے مزدوری دو۔ تو پھر آپ کی بیوی کہنے لگی کہ حبیب کل جب جاؤ گے نا تو پہلے مزدوری دو، کہنا پہلے مزدوری دو، پہلے پیسے دو، پھر کام کروں گا۔ اگر وہ مزدوری نہ دے تو اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جانا، اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جانا، کسی اور کی مزدوری کر لینا۔ ان کے لیے تو یہ بات بڑی چھوٹی سی تھی، ان کی بیوی نے تو کر دی، لیکن وہ جو اللہ کا بندہ تھا اس کے دل پہ بڑی لگی یہ بات۔ کہنے لگے کیا باری تعالیٰ تیرا در چھوڑ کے کہاں جائیں گے ہم، تیرے در کے علاوہ کہاں جائیں گے ہم؟ تو یہ بات ان کے دل کو چیرتی ہوئی نکل گئی کہ آج یہ میں نے کیا سن لیا کہ مجھے کہا جا رہا ہے اپنے رب کو چھوڑ کے کسی اور در پہ جاؤں، اور در کہاں سے آئے گا، کس در پہ جاؤں گا؟ تو صبح پھر ہوئی، پھر ویسے پہنچا، پھر اللہ کا ذکر، پھر وہی اللہ اللہ، وہی تسبیح، وہی نماز، وہی اللہ کا ذکر۔ تو جب شام ہوئی واپس گھر کو آئے، اب سوچنے لگے کہ اے حبیب 2 دن تو نے بہانہ لگا دیا، آج کیا بہانہ لگائے گا؟ آج کیا کہے گا اپنی بیوی کو کہ مجھے مزدوری کیوں نہیں ملی؟ تو پھر انہوں نے سوچا کہ یار آج ایسا کرتے ہیں کہ آج نا گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، آج گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بیوی سو جائے گی پھر اندر جا کے سکون سے سو جائے گی، صبح کی صبح دیکھی جائے گی۔ وہ دروازے کے باہر بیٹھے گئے، کام پھر ہوئی، اللہ اللہ ذکر کرتے۔ رات کا ایک پہر گزرا، سوچا کہ اب بیوی سو گئی ہے، اب گھر جاتے ہیں۔ تو جب دروازے پہ دستک دینے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر سے نا کھانا پکنے کی خوشبو آئی، اندر کھانا پک رہا ہے۔ تو بڑے تجسس میں آئے، ہو سکتا ہے کسی ساتھ والے ہمسائے نے بھیج دیا، لیکن یہ اتنا رات کے یہ کھانا بن رہا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ دروازے کو جب دستک دی، ایسے کنڈی کھٹکائی، ایسے کنڈی کھٹکائی، تو اندر سے آپ کی بیوی نے جب دروازہ کھولا نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے نئے کپڑے پہنے ہوئے، نئے کپڑے پہنے ہوئے اور بڑی خوشی۔ وہ حیران ہوئے کہ شکر آج سوال نہیں ہوا، آج بچ گئے۔ اندر جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ بڑا ہی اچھا کھانا بن رہا ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے ہے، کسی ہمسائے نے بھیجا ہوگا شاید؟ کہنے لگے نہیں، آپ کہتے تھے نا کہ میرا مالک بڑا کریم ہے، میرا مالک بڑا کریم ہے، مانگنے کا دل نہیں کرتا۔ تو آج جب آپ مزدوری پہ تھے نا تو آپ کے مالک کے بندے آئے تھے، یہ کھانا وہی دے کر گئے، یہ لباس بھی وہی دے کر گئے۔ ابھی آگے چلیے، دروازہ کھولا، کمرہ دکھایا کہ دیکھیں یہ سارا راشن سے بھرا ہوا ہے، یہ سارا دے کر گئے۔ آپ کا مالک بڑا کریم ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ تو انہوں نے شکر ادا کیا۔ تو پھر آپ کی بیوی جو تھی وہ کہنے لگی کہ اے حبیب ایک پیغام بھی تھا ساتھ، یہ راشن دے کر گئے نا آپ کے مالک کے بندے، ساتھ ایک پیغام بھی دے کر گئے۔ وہ کیا پیغام تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب حبیب آئے نا تو اس کو کہنا کہ تو میرے ذکر میں کمی نہ آنے دینا، میں تیرے رزق میں کمی نہیں آنے دینا، میرا ذکر کرتے رہنا، تو
میرا ذکر کرتے رہنا، تیرے رزق میں کمی نہیں آنے دوں گا، تجھے میں پورا کر دوں گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ بھروسہ، پھر اللہ کافی ہے۔ تو اللہ کا ذکر یہ ہمارا پہلا کام ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، صبح سے ایک بندہ اٹھتا ہے، صبح اٹھا ہے، شام تک اس نے ساری پلاننگ کی ہے کہ میں صبح اٹھوں گا، اسکول جاؤں گا، جس نے کام پہ جانا ہے وہ کام پہ جائے گا، پلاننگ ہے ساری، ہر چیز کی پلاننگ ہے۔ لیکن پورے دن کی پلاننگ میں یار ذرا یہ مجھے بتاؤ کہ پورے دن کی ہم نے جو سوچ کے رکھی ہے کام کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کہ اس پوری پلاننگ میں کہیں 5 وقت کی نماز بھی ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے؟ ہر چیز کو سوچا تم نے، کبھی نماز کے بارے میں بھی سوچا؟ اگر کسی وڈیرے کا کوئی پروگرام ہو تو وہ ہمیں بلائے، ہم نہ جائیں تو وہ چپ کر جاتا ہے، پھر پروگرام ہو وہ ہمیں بلائے، ہم نہ جائیں تو پھر چپ کر جاتا ہے، تیسرے دن تیسرا پروگرام ہے اس نے پھر بلایا، دعوت نامہ دیا بڑے اچھے طریقے سے، تو پھر نہیں گیا، اور جب اس وڈیرے کے سامنے تو آیا تو تیرا آمنا سامنا ہوا اس نے کہا تیری طاقت نہیں نہ پڑی میرے اوپر، تیری طاقت نہیں نہ پڑی میرے اوپر، جا آج کے بعد مجھے نہ بلانا، آج کے بعد مجھے شکل نہ دکھانا، تو نے میری عزت ہی نہیں رکھی، اتنا محبت سے میں نے تجھے بلایا تھا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جب بھی بلایا تو آیا ہی، لیکن قربان جاؤں اس ذات پر، دن میں 5 بار بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، پھر بھی نہیں جاتے، وہ تو نہیں ناراض ہوا، رزق بھی برابر پہنچ رہا ہے، دنیا کی ہر نعمت برابر پہنچ رہی ہے، پھر ہم انسان ہیں نا، لالچی بھی ہے، پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، پھر انسان لالچی ہے، ساتھ پھر لالچ بھی دیتی، حی علی الفلاح، یہ کامیابی ہے، یہ اصل راستہ ہے جس پر تمہیں چلنا ہے، حی علی الفلاح، ساتھ لالچ بھی دیتی، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ بھی نہیں جاتے، ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ بھائیو، میں تو یہی کہوں گا کہ یار زندگی کو کوئی نہیں پتا، کبھی بھی ختم ہو جائے، لیکن تیاری کرو، موت برحق ہے، موت آئے گی، جانا ہے بھائی، جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، وقت مقرر ہے، تو اس سے پہلے موت کی تیاری کرو، رب کو راضی کرو، اور جتنا ہو سکے اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھو، دل نہیں دکھو، نمازیں پوری کرو، 24 گھنٹے ہیں ایک دن کے، کتنے؟ میں نے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ جناب اونچی سبحان اللہ کہہ دو، میں نہیں کہنا کہ جناب تھوڑی آواز نہیں آ رہی، نہیں کہنا، لیکن جہاں بولنا ہو وہاں پر ہمیں بولنا ہے۔ دن کے کتنے گھنٹے ہیں؟ 24۔ ایک انسان صبح اٹھا ہے، 24 گھنٹے اس کو مل گئے، رات تک اس نے 24 گھنٹے بتانے ہیں۔ اب یہ 24 گھنٹے رب نے دی ہے اپنے بندے کو، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں جب چاہے مار سکتا ہے، جب چاہے زندہ کر سکتا ہے، اس نے 24 گھنٹے دیے، اور یہ مسلمان ہے، ایک ایسا مسلمان ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے 40 سے 50 منٹ اپنے رب کے لیے نہیں، 24 گھنٹے میں 40 سے 50 منٹ ہمارے پاس اپنے رب کی بارگاہ میں آنے کے لیے نہیں ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو مر جانا چاہیے کہ یار تو مسلمان ہے، تو کیسے مسلمان ہے یار، تیرے پاس رب کی بارگاہ میں آنے کے لیے ٹائم ہے؟ آج لے کی پناہ
آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج وقت ہے میرے بھائی، آج کر لو اپنا سارا حساب صحیح کر لو۔ موبائل ہے نا، موبائل کاپی ہے، لکھا جاتا ہے، موبائل ہے، میسج آتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ ایسے موبائل میسج ڈیلیٹ، لکھا ہوا ہے اس کو پھاڑ کے جلا دیا، ختم کر دیا۔ ایسے ہی آج ہمارے پاس ہماری زندگی میں ہمارے گناہ جو ہو چکے ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنے کا، ان کو ختم کرنے کا، ان کو بخشوانے کا آپشن ہے، کل نہیں، آج ہے۔ آج ان کو ڈیلیٹ کر دیا، ختم، بس جتنا ہونا تو ہو گیا، جتنا گناہ کرنے تھے کر چکے، اب نہیں، اب اللہ اللہ ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ بنی اسرائیل قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم پر قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، عوام مرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ موسیٰ اب رب کے کلیم ہیں، اب دعا کریں گا، اب بارش نہیں ہو رہی، اب دعا کریں گا، اب بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو کہا کہ ایک میدان میں چلو، وہاں پر جا کے نماز پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں اس قحط سے نجات عطا فرما۔ ایسے کھلے میدان میں گئے، نماز استغفار پڑھی، ہاتھ اٹھائے، رب کا کلیم ہے، ہاتھ اٹھائے تو غیب سے آواز آئی، کیا موسیٰ تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ باری تعالیٰ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو پھر آواز آئی کہ موسیٰ تیرے اس پورے مجمع میں نا ایک گناہ گار بیٹھا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تیرے اس پورے مجمع میں نا ایک ایسا بندہ جو میرا نافرمان ہے، جب تک وہ اس مجمع میں ہے تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس بندے کو باہر نکال دے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی ہیں، تو آپ نے اعلان کیا کہ اس پورے مجمع میں جو گناہ گار ہے نا وہ مجمع سے باہر ہو جائے، وہ نکل جائے مجمع سے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر قحط آیا کہ وہ رب کا نافرمان ہو چکا ہے۔ ایک اعلان ہوا، دوسرا ہوا، تیسرے اعلان پہ نا جو گناہ گار تھا وہ سمجھ گیا کہ میں ہی، اور رونے لگ گئے، کہنے لگا کہ باری تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج مجھے رسوائی سے بچا جائے، اگر میں آج باہر نکلتا ہوں تو لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا، لوگ مجھے دھتکاریں گے، مجھے گالیاں دیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، باری تعالیٰ آج میرا پردہ رکھ لے، آج مجھے بچا جائے، پکی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج بچا جائے، آج بچا جائے۔ ادھر سے اعلان ہو رہا تھا، ادھر سے استغفار ہو رہا تھا، پھر ابھی اعلان ختم ہی ہوا تھا، ہاتھ اٹھنے لگے تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، بارش برس رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، عرض کی کہ باری تعالیٰ ابھی تو وہ گناہ گار بندہ، وہ تیرا نافرمان بندہ ابھی تو یہاں سے نکلا ہی نہیں ہے، تو پہلے فرمایا کہ جب تک وہ نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی، ابھی تو کوئی بندہ ادھر ادھر ہلا ہی نہیں ہے تو بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے آگے سے جواب میں ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اب اس بندے نے میرے سے دوستی کر دی، اب اس نے مجھے راضی کر دیا، لہٰذا میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، بارش برس گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اپنے دوست کا دیدار تو کروا دے، وہ کون سا تیرا دوست ہے کہ جس کی توبہ اتنا جلدی قبول ہو گئی، اور ایسی قبول ہوئی کہ موسلا دھار بارش بھی برسنا شروع ہو گئی ہے، ذرا اپنے اس دوست کی زیارت تو کروا دے، ذرا دکھا تو دے
کہ وہ تیرا دوست بنا کون ہے؟ تو آواز آئی کہ اے موسیٰ پتہ تجھے بھی تھا پتہ مجھے بھی تھا، میں نام لیتا کہ فلاں بن فلاں گناہگار ہے، اس کو نکال کے باہر پھینک، تو نکال سکتا تھا۔ تو میں نے تو تب اس کا نام نہیں بتایا جب وہ گناہگار تھا، اب تو وہ میرا دوست بن گیا، اب تجھے کیسے نام بتا دوں کہ وہ بندہ کون ہے؟ اب کیسے بتا دوں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ توبہ کر کے دیکھو، خوشحالی آ جائے گی۔ اذانیں دینے سے، نمازیں پڑھنے سے، محفلیں کروانے سے، توبہ استغفار کرنے سے اگر مصیبتیں ختم نہیں نہ ہو رہی، اگر مشکلات بڑھ رہی ہیں، تو ایک کام کرو، جو چیز 10 روپے کی ہے اس کو 10 میں بیچ کے دیکھو، کیا پتہ اللہ راضی ہو جائے؟ ایسے ہے نا، 10 کی چیز 10 میں بیچ کے دیکھو، اللہ راضی ہو جائے، شاید ہے اللہ راضی ہو جائے گا۔ ایک بندہ تھا، اس نے دیکھا کہ یار ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں، اور وہ جو مغرب والی سائڈ پر بندے نا وہ بڑے آگے جا رہے ہیں، بھئی چکر کیا وجہ ہے کہ ہم دن بدن پیچھے اور وہ دن بدن آگے؟ وہ پھر وجہ تلاش کرنے گیا۔ جب وہ وہاں پر مغرب والی سائڈ پہ پہنچا نا، عرب علاقے میں، تو اس نے کوشش کی جاننے کی کہ وہ کون سا ایسا راز ہے کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں اور وہ آگے جا رہے ہیں، اور یہ زندگی کی حقیقت ہے میرے بھائی۔ یہ بات دل کے کانوں سے سننا اور سر جھکا کے سوچنا کہ کیا ہم ایسا نہیں کرتے۔ وہ کیا بات تھی، وہ کیا راز تھا؟ وہ بازار میں گئے ایک دکان پہ کہ جناب یہ فلاں میوہ مجھے چاہیے، تو اس نے کہا کہ جناب اس میں یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی، یہ کوالٹی، یہ کوالٹی، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں، اور اس کی قیمت یہ ہے۔ کہنے لگا جی پھر دے دے مجھے۔ کہنے لگا یار ایک بات کرو، ہمارا غصہ نہ کریں۔ اور جو بندہ یہاں سے دیکھنے گیا تھا وہ بھی سارے معاملات دیکھ رہے۔ اب وہ دکاندار جو تھا، وہ جو یہاں سے بندہ گیا تھا، اس کو کہتا کہ یار صبح سے اب تک مجھے جتنا چاہیے تھا، جتنا میرے بچوں کو رزق کی ضرورت تھی، جتنا مجھے ضرورت تھی، میں نے اپنے پورے دن کا کما لیا۔ وہ سامنے جو دکان ہے نا، وہ اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا صبح سے۔ اس نے اپنے بچوں کا رزق لینا ہے، اپنے بچوں کو کھلانا ہے۔ تو ایسا کر کے یہی چیز ہے، یہی کوالٹی، یہی پیسہ، یہی ہر چیز ایسے، تو مہربانی کر تو اسے جا کے لے لیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہتا ہے یار یہ کیا بات ہوئی، گاہک تو تیرا تھا، اس کے پاس بھیج دیا۔ وہ کہنے لگا ہو سکتا ہے کہ اس کی چیز خراب، اس کے پاس گیا، ادھر بھی چیز ٹٹولی، ادھر بھی ٹٹولی، ایک جیسی چیز ہے، قیمت بھی ایک ہے، ہر چیز ایک ہے۔ تو اس بندے کے پاس کہتا ہے یار ہر چیز برابر ہے، ایک جیسی ہے، تو تو چاہتا تو خود بھی بیچ سکتا تھا، اچھے دام میں بیچ سکتا تھا، لیکن تو نے مجھے اس بندے کے پاس کیوں بیچا؟ کہنے لگا یہی تو بات ہے، اگر یہی بات ہماری سمجھ میں آ جائے، اگر یہی بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے، تو آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا تھا علامہ اقبال نے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ بندے تو بڑے ہیں، لیکن خدا کا بندہ تو وہ ہے نا جس کو اللہ کے بندوں سے پیار ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، کہتا ہے یار بڑی بات ہے۔ وہ کہنے لگا یار بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنا کاک ادھر بھیج دیا۔ وہ بڑا متاثر ہوا، پھر آگے چلا، اس کو کھانے کی طلب ہوئی، ہوٹل میں گیا، کھانا کھایا۔ ابھی کھانا کھا رہا تھا کہ دوسرے ایک بندہ ساتھ والی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. تو وہی بندہ آگے گیا، ایک چیز دیکھی، بڑا متاثر ہوا، پھر آگے گیا، ہوٹل پہ کھانا کھا رہا ہے. پھر ایک دوسرا وہاں کا رہائشی تھا، اس نے کہا یار بندہ نیا ہے، باہر سے آیا ہوا لگتا ہے، کھانا کھا رہا ہے، مسافر ہے. تو وہ جاتے ہوئے نا ٹیبل پہ اس کا بل دے گیا، وہ جو یہاں سے بندہ گیا تھا، وہاں پر اس نے کھانا کھایا، اور جو وہاں کا رہائشی تھا جو ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا وہ اٹھا، اپنا بھی پیسہ اپنا بھی بل دے کے گئے، اور وہ جو مسافر یہاں سے گیا ہوا تھا اس کا بھی بل دے کے چلا گیا. پھر وہ جو یہاں سے گیا وہ مسلمان تھا ہمارے جیسا، سڑیت طبیعت کا مالک ہے. اس نے جب کھانا کھا کے ٹیبل پہ پہنچا، بل دیا کہ بھائی بل کتنا، کہنے لگا یار آپ کا بل ہو گیا. کہتا یار میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں کسی کو جانتا تک نہیں ہوں، میرا بل کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا کہ ایک بندہ آیا آپ کا بل دے کے چلا گیا. تو کہنے لگا وہ کون تھا؟ تو منع کر کے گیا کہ نام نہیں بتانا، یہ بھی نہیں بتانا کہ کون تھا، یہ بھی نہیں بتانا کہ کتنے پیسے دے کے گیا، بس ٹھیک ہے نیکی دریا میں. بس اس نے کہا کہ یار میں نے یہ دو چیزیں دیکھی، میری آگے طاقت نہیں ہوئی کہ میں مزید اور کچھ دیکھوں کہ وہ بندے ہم سے آگے کیوں جا رہے ہیں. پھر میں واپس پلٹا، پھر میں نے دیکھا کہ یار یہی تو غلطی ہے نا ہماری عادت یہ ہے کہ اگر کوئی ایک دکان لگائی ہے، سامنے اور دکان آ جاتی ہے تو ہم اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مسلمان بھائی ہم سے آگے نہ جا سکے، وہ پیچھے رہے، ہم آگے ہوں. اور یہی ہماری کمزوری ہے، یہی ناکامی کا سبب ہے. ایسا میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. علامہ اقبال نے ایسا ہی کہہ دیا تھا، وہ کچھ دیکھ کے کہا تھا بندے تو بڑے ہیں، پھر رہے ہیں مارے پھر رہے ہیں، لیکن میں اس کا بندہ بنوں گا، میں اس سے محبت کروں گا جو خدا کے بندوں سے پیار کرتا ہوں. اللہ کے بندوں سے پیار، ہر چیز معاف ہو جائے گی، لیکن جو بندوں کے ساتھ تو نے کیا نا وہ نہیں معاف ہونا. قیامت کا دن ہوگا، رحمت خداوندی جوش مار رہی ہوگی، آواز آئے گی کیا بندے تجھے معاف کر دیا، سارے گناہ معاف کر دیا، جس کا تو نے حق مارا ہے، جس کا تو نے دل دکھایا ہے، اس سے معافی مانگ کے آ، وہ معاف کر دے تو جنت میں. پھر کیا ہوا کہ مطلب حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، امید ہے، لیکن حقوق العباد نہیں معاف ہوتے. یہ حساب دینا پڑے گا. اپنے گربان میں جا کے دیکھیں گے کہ ہم نے کتنے بندوں کے دل دکھائے، ان کے حق کھائے، ناجائز زمینوں پر قبضے کیے. ایسا نہیں کرنا. یہ زمینوں پہ قبضے یہ عارضی ہے، ہر چیز یہاں پر پڑی رہے گی، کوئی چیز ساتھ نہیں جانے. اگر کسی کے ساتھ جاتی تو آپ کے اس علاقے میں جناب ایک چپا بھی نہ بچتا، سارے ساتھ لے جاتے، کچھ بھی نہ بچتا، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے تو صرف 2 گز زمین کا ٹکڑا، تیری آخری منزل، اس کے لیے تیاری کر، اس رات کی تیاری کر کہ جو شروع ہوگی تیرے مرنے کے بعد، اور اس کی صبح ہوگی قیامت والے دن، وہ کالی قبر، اس کی تیاری کر، اس کے بارے میں سوچ. لائٹ چلی جائے تو ہمارا دل نہیں لگتا، اندھیرا ہو جائے تو ہم ڈرتے ہیں. گھر بنواتے ہیں، لائٹنگ کا انتظام ہے، چائنا سے لائٹ آ رہی ہے، کہاں سے لائٹیں منگوا رہے ہیں، اہتمام ہے کہ گھر بنایا ہے
جب تک لائٹ نہیں لگے گی گھر میں دل بھی نہیں لگے گا، گھر میں سکون بھی نہیں آئے گا۔ تو یار یہ تو عارضی ہے، جس کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، رات دن ایک کر رہا ہے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کمائی کر رہا ہے، اور جو گھر ہمیشہ کے لیے تیرا انتظار کر رہا ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ قبر اندھیری ہے، روشنی کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، قبر اندھیری ہے۔ وہ تو بلا رہی ہے، کہتے ہیں کیا بندے تو پھر رہے، تو مجھے بھول گیا لیکن مجھے یاد ہے تو آئے گا میرے پاس، تجھے آنا پڑے گا۔ میں مختصر سی بات کروں گا، میں اپنا ایک اور میرا موضوع ہے، میرا یہ زمین کے اوپر نہیں ہے، اگر آپ یہ سننا چاہیں گے تو آپ کو یہ مل بھی جائے گا۔ میں یہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ زمین کے اوپر نہ دو بھائیوں کی لڑائی ہو گئی، لڑ پڑے آپس میں، گربان کو تھم گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کیس آیا کہ یہ دو بھائی آپس میں لڑ گئے زمین کے پیچھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے کہا جس زمین کے پیچھے لڑ رہے ہیں نا مجھے وہاں پر لے کر چلو اور ان کو بھی ساتھ لے کر چلو۔ وہاں پر پہنچے، حکم دیا کہ اے زمین اللہ کے حکم سے بول کہ تو کس کی ہے، تو امر کی ہے یا تو بکر کی ہے، تو اس کی ہے یا اس کی ہے۔ وہ زمین جو تھی اس نے پہلے سلام پیش کیا، پھر اس کے بعد عرض کرتے گئے کہ اے کلیم اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، یہ دونوں ہی جھوٹے ہیں، ان دونوں کو کہو تیاری کر لیں، میں ان کی نہیں یہ میرے ہیں، انہوں نے میرے پاس آنا، میں نے ان کی نہیں۔ زمین ہماری نہیں، ہم زمین کے ہیں، آج زمین کے اوپر کل زمین کے نیچے، آج جس زمین پہ اکڑ اکڑ کے تو چل رہا ہے کل اسی زمین کے نیچے تجھے تباہ کیا جائے گا۔ جن بچوں کے لیے تو نے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اتنا رزق اکٹھا کیا، قبر میں حساب تو دے رہا ہوگا، لیکن تیرا رزق، تیرا پیسہ، مال و دولت پتہ نہیں کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہوگی، حساب تجھے دینا ہے۔ اس لیے تو کفن ہے نا، کوئی جیب نہیں ہے، ہاتھ بھی باہر نہیں آتے۔ وہ دن قریب ہے کہ جب ایسے آستہ سے ایسے ہلکے سے یہ تیری زندگی ہے، بس ہاتھ ایسے ہاتھ گرا جائے گا، بس کس چیز کی اکڑ ہے یار، کون سی زندگی چل رہی ہے یار، یہ نہیں زندگی ہماری، کچھ بھی نہیں ہے یار، باتیں رہ گئی ہمارے پاس، صرف باتیں یار، عمل نہیں ہے ہمارے پاس۔ محفلیں ہوگی 2-2 3-3 بجے تک ہم نعرے لگائیں گے کہ حضور پر جان بھی فدا، بڑی بڑی محفلیں کروائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، جو مرضی کروا لیں نماز نہیں پڑھیں گے، ڈاکٹر ٹائم دے 11 بجے کا 10 بجے پہنچ جائے گا، یہ ٹائم دیا، لیکن جس رب نے 5 وقت کا تجھے ٹائم دیا ہے اس کے پاس نہیں آتا تو نہیں آتا۔ آج ایسا جو تجھے گھر میں روکا بھجوائے کہ تیری پیشی ہے، تو نے پیش ہونا ہے وہاں پر، 12 بجے کا ٹائم ہوگا تو 11 بجے پہنچے گا، کس نے بلایا؟ ایسے جو نے بلایا، نہیں جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، ماریں گے، ڈر ہے۔ اور یار تو دنیا دار سے ڈر ہے، تو جو رب تجھے 5 وقت بلا رہا ہے کہ اے بندے میرے در پہ آ، تو وہاں بھی جاتا، تو بندوں سے ڈر رہا ہے۔ کاش کہ یہی خوف تیرا اللہ رب العزت کی ذات کا ہوتا تو آج تو ولی ہوتا۔ بندوں سے ڈر رہا ہے، رب سے نہیں ڈرتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ حکم نامہ ہے، یہ موت کا پیغام ہے، یہ لکھ دیا گیا۔ ایک قیدی، ایک مجرم جب جیل میں بند ہو، اب تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درد دل سے باتیں نہیں کرنا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میری بھی اصلاح ہو جائے، سبق مل جائے۔ آپ کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔
चला बड़े बारौनक चेहरे बैठे हुए, अगर चेहरे पे दाढ़ी आ जाए तो रौनक मजीद बढ़ जाए। एक थानेदार लिखते हैं कि ये मुल्जिम है, ये गुनाहगार है, इसने ये जुर्म किया है, तो फलां तारीख को इसको सज़ाए मौत होगी, इसको तख्ते दार पर लटकाया जाएगा। तो वो जिस बंदे के बारे में कैद का हुक्म था, फिर उसको सज़ाए मौत का हुक्म जारी हुआ। अब उस बंदे ने जब सुना कि फलां दिन मेरी मौत है, फलां दिन मुझे तख्ते दार पर लटका दिया जाएगा, अब उस बंदे का उस लम्हे से लेकर तख्ते दार पर लटकने के लम्हे तक एक एक लम्हा, एक एक सेकंड क़यामत कैसा गुजर रहा होता है कि यार मौत खड़ी है। दुनियादार ने लिखा है तो उसको मान गया कि फलां दिन मेरी मौत है, वो तो पता है कि फलां दिन आएगी, और वहाँ पर गिरिया गुजारी भी नहीं चल रही, लेकिन एक आर्डर रब ने भी जारी किया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मरना है, हर बंदे ने मरना है। इधर तुझे खौफ नहीं है, इधर नहीं तो डरता, नहीं आता तो रब की बारगाह में मुझे बताओ ना कि कितना बंदे यहाँ पर बैठे हैं। ये माशाल्लाह आखिर तक आवाम बैठे हैं, आखिर तक। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, नहीं, अपने आप से सवाल करो। मैं भी सवाल करता हूँ, आप भी सवाल करें कि यार हमें अगर सरकारी नौकरी का लेटर आ जाए कि यार तेरी सरकारी नौकरी लग गई है, खुश होते हैं ना? शुक्राने के नफल में पढ़ते हैं ऐसे कि अल्लाह की मेहरबानी हो गई है, शुक्राने के नफल हम पढ़ते हैं। किसी बड़े बंदे के साथ अगर हमारा ताल्लुक जुड़ जाए, शुक्राने के नफल है, बड़े अकड़ के चलते हैं कि MPA के साथ हमारा नाता है, आज मैं खुद MPA बन गया हूँ, बड़ा अकड़ के चलेगा तो शुक्राने के नफल भी अदा करेगा। मुझे हकीकत अपने आप से पूछो, अपने आप से कि क्या कभी हमने इस चीज़ के नफल अदा किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया? नहीं किया हमने, नहीं शुक्राने के नफल अदा किया हमने कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। कितना बड़ा एजाज़ है। अंबिया दुआ करते थे लेकिन हमें परवाह नहीं है, ठीक है लगा रहा तो कोई बात नहीं, हर कोई आएगा चला जाएगा, बताएगा चला जाएगा, हमारा तो काम है, हम तो करते रहेंगे। लेकिन सोच कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तो अपना सोच, तो अपने बारे में सोच कि तू कहाँ पे बैठा हुआ है, तो किस स्टेज पे बैठा हुआ है। सारी जिंदगी भागम भाग भागम भाग भागम भाग भागम भाग, पैसे के पीछे भाग है, एंड क्या होता है? सामने गड़ा है कब्र का धड़म, बस ये जिंदगी है। एक बच्चा पैदा हुआ, चलना सीखा, गिरा, फिर चला, उंगली पकड़ी, चलना सीखा, बड़ा हुआ, अक्ल संभाली, होश संभाली, काम काज करने लगा, फिर क्या हुआ उसके साथ? ये गलती जो हमारी है, आज हम कहते हैं कि हमारा मुआशरा, हमारे मुआशी निज़ाम बड़ा ख़राब है। वजह क्या है? वजह यह है कि एक बंदे की आमदन 10,000 है, उसके खर्चे 20,000 के। बंदे की आमदन 1 लाख है, खर्चे 1.5 लाख है। अब हमारी आमदन के हिसाब से हमारा खर्चा ज़्यादा है, फिर हम क्या करते हैं? चोरी, चकारी, सूदखोरी, झूठ, फरेब, धोखा। क्यों? हमारी आमदन से बड़े हमारे खर्चे हैं। और कितना अफसोस की बात है यार कि वो बंदे सोचते नहीं होंगे इस बात को कि यार एक छोटे से मोबाइल के पीछे 800,000 का मोबाइल है, उसके पीछे आता है चोर, गोली मार देता है, बंदे को
قتل کر کے چلا گیا ایک موبائل کے پیچھے. یار تو نے کبھی اکیلے بیٹھ کے یہ سوچا کہ یار ایک معمولی سی چیز کے پیچھے تو نے ایک انسان کو قتل کیا؟ اتنا سفر کر کے آیا تھا تو قتل کر کے چلا جاتا ہے. یار یہ ہماری غلطی ہے کہ ہماری آمدن سے زیادہ ہمارا خرچہ آمدن کے برابر. معاملات اچھے، ہر چیز صحیح ہے. تو میری بات یہ کام میں اپنے نہ ایسے نہ لینا. وہ کہتے ہیں جیسے ادھر سے سن کے ادھر سے نکالنے والی بات نہیں، ادھر سے سن کے ادھر سے ہاتھ رکھنا کہ وہ اندر ٹھہر جائے. کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر، مسجدوں کو آباد کرنا، بازاروں کو نہیں آباد کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا ہے. اور بڑا دل ہوتا ہے کہ جب ہماری مسجدیں ویران ہوں اور بازار آباد ہوں، مسجدیں آباد کریں. اور موت اور حق اور ہر انسان کو آنے والی ہر بندے نے جانا ہے، ہر بندے نے جانا ہے. آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے. جتنا بڑے بڑے تیرے ساتھ لیبل لگ جائیں گے، جتنا بڑا تو بندہ، ایک دن اعلان ہو جانا ہے کہ بندہ فوت ہو گیا، بندہ فوت ہو گیا. موت کے قاصد ہے نا، آ چکے ہیں کہ کافی سارے بندے میں دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ یہ سفید داڑیوں والے بندے، یہ موت کا پیغام ہے. وہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک شعر ہے نا، اٹھ فریدا ستیا داڑیاں بھی بور، اٹھ فریدا ستیا داڑیاں بھی بور، اکا آ گیا نیڑے تے پیچھا رہ گیا دور. یہ زندگی ہے. کالے بال مسافر ہوئے تو چٹیاں ڈیرے لائے، کالے بال مسافر ہوئے تو چٹیاں ڈیرے لائے. ویک محمد بخشا موت سے نہیں آئے، ویک محمد بخشا موت سے نہیں آئے. یہ آ چکا ہے پیغام، یہ پہلا پیغام ہے کہ تیاری کر لیں. وقت ملا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. آخری بات ہے، اس کے بعد آپ ہی تھک چکے نہیں لگتا ہے، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے. ایک اللہ کا بندہ تھا، ولی تھا، بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ دنیا والا دنیا میں مست ہے، مست ہے دنیا میں. درود شریف پڑھیں گے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ یار اتنا ٹائم میں نے لگایا درود شریف پھر نہیں آپ نے پڑھا. میلاد مصطفیٰ ایسے نہیں ملے گا. پھر درود پڑھیں، بڑے نظر اونچی آواز میں صلاۃ و سلام علی رسول اللہ حبیب اللہ. وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، بازار سے گزر ہوا تو دنیا والوں کو دنیا میں مست دیکھا تو رونے لگ گئے، ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے تھے. پھر ایک اور اللہ والا گزرا، وہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے تیرا بازار میں کیا کام ہے؟ تیرا تو کام مسجد میں ہے، تو کوشش تنہائی اختیار کر، تو بازار میں کیا کر رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یار میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دنیا والوں کو نا دنیا میں مست دیکھا، دنیا میں مست ہے، تو میں پھر رک گیا، دعا کرنے لگا اور صلح کروا رہا تھا. کہتا کس کی صلح کروا رہا بھائی؟ کہتا ہے بندوں کی صلح اللہ سے دعا کر رہا، بندوں کی صلح اللہ سے کروا رہا.
پھر وہ کہتا ہے ہاں پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے یار آج وہ مان گیا ہے، وہ مان گیا ہے، یہ نہیں مان رہے آج، مست ہے، رو رہا ہے۔ کہتے اسی وجہ سے رو رہا تھا کہ عرش والا مان گیا، فرش والا نہیں مان رہے، عرشی تو مان گیا، فرشی نہیں مان رہے۔ کہتا رو رہا ہوں میں، صلح کروا رہا ہوں۔ کہتا پھر بات، کہتا نہیں مان رہا، آدھا کام ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، وہی اللہ کا بندہ اب قبرستان میں کھڑا ہے، آخری جگہ جو ہے ہماری، وہاں پہ کھڑا ہوا۔ پھر دعا، پھر وہی رونا، پھر وہی تڑپنا۔ وہ اللہ کا بندہ گزرا وہاں سے، اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے یار کل بازار میں تھا، آج قبرستان میں، آج کیا ہوا؟ آج پھر رو رہا ہے۔ کہتا ہے یار آج بھی صلح کرا رہا ہوں۔ کہتا ہے کل بھی کروا رہا تھا، آج بھی کروا رہا ہے؟ کہتا ہاں کل بھی کروا رہا تھا اور آج بھی صلح کروا رہا ہوں۔ کہتا پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ صلح کروا رہا ہوں، آدھا کام ہوا ہے، آدھا نہیں ہوا۔ کہتا وہ کیسے؟ کہتا کل یہ عالم تھا کہ عرش والا مان گیا تھا، فرش والے نہیں مان رہے تھے، اور آج صلح کروا رہا ہوں، آج فرش والے تو مان ہی بیٹھے ہیں، عرش والا نہیں مان رہا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ آج تیرے پاس وقت، منا لے اپنے رب کو، راضی کر لے اپنے رب کو۔ یہ اب یہ نہ سوچے کہ ذرا اگر ہمارا رب ہم سے ناراض نہیں ہے، ہم سے ناراض ہے، ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہے، اللہ ناراض ہے۔ مسجدیں غیر آباد ہیں، اللہ ناراض ہے۔ ویکسین تم نے لگوا دیا ہے، ڈینگی سے بچنے کے لیے تم نے ٹیکے لگوا دی ہے، اللہ کے قہر سے بچنے کے لیے کبھی مسجد بھی جا کے دیکھ لیں، کچھ بات بن جائے گی۔ بس میری تقریر ختم ہے، میرے بھی آنکھوں کا غسل ہو گیا ہے، اور کچھ بزرگ میرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی آنکھوں کا غسل ہو گیا۔ میرا مقصد یہی تھا کہ کچھ اصلاح ہو جائے اور ہمارا کام بن جائے، ڈیلیٹ کریں ہر چیز، ختم کر ہر چیز۔ میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بن گیا رونق پکیاں دی، اس طرح کی بیٹھے نا خدا کا مذاق بن جاتا، کوئی بن گیا رونق پکیاں دی تے کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ تے کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا، غلام فریدا تے سب نے مسافر، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا، تے سب نے مسافر، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا، تیاری کر رہا رب کو ملنا۔ آج دو ٹانگیں ان پہ چل کے رب کی بارگاہ میں آ جا، کل چار کندھوں پہ اٹھا کے تجھے رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، پھر کفن میں منہ چھپا دے۔ اس سے بہتر نہیں کہ آج اپنے رب کو راضی کر لیں۔ نماز کی پابندی عہد کریں اپنے ساتھ، نماز کی پابندی لازمی کریں گے، داڑھی بھی پوری رکھیں گے سنت کے مطابق انشاءاللہ عز و جل۔ میں بھی پھر رہا ہوں داڑھی کے ساتھ الحمدللہ، بڑی بڑی جگہ پر سفر کرتے ہیں الحمدللہ، رشتے بھی ہو جاتے ہیں، ہر چیز ہو جاتی ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ داڑھی بھی رکھیں سنت کے مطابق، 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں، اپنے رب کو راضی کریں، مسجدوں کو آباد کریں اور بازاروں کو آباد کریں، قرآن مجید کی تلاوت اپنا معمول بنا لیں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ جیسے گناہ گار کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، میری حاضری قبول فرمائے۔ اور جناب جن بھائی نے مجھے بلایا کیسر عباس صاحب ماشاء اللہ بڑی محبت کی ہے، انہوں نے مجھے بڑی دور سے بس نہیں کیسے انہوں نے ڈھونڈا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی دلی خواہشات بھی پوری فرمائے، اور جتنا بھی احباب نے اس محفل پاک میں جس طرح کا بھی حصہ شامل کیا اللہ قبول فرمائے، اور اس محفل پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ اس پوری آبادی پر
اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ السلام.